من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا. تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا. آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی، آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام جشن تکمیل دین میں. میں آپ کی میزبان نیلم بھیانی آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام میں، اور ساتھ ہی آپ تمام کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد پیش کریں گے. آج کا جو جشن ہے، آج کی جو عید ہے، یہ ہمارے لیے کافی اہم ہے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جب امام علی علیہ السلام کو مومنین کا مولا، مومنین کا امام بنایا گیا. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں. عزیز ناظرین و سامعین، میں سید نظر فاطمہ آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے اس جشن تکمیل دین میں. آج ہمارے ساتھ اس جشن میں 4 چاند لگانے کے لیے موجود ہیں 2 عظیم شخصیتیں جن کا ہم آپ سے تعارف کروا دیں. خواہر تفسیر رضوی جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ خواہر ازمی رضوی، پھر سے میں آپ کا بھی استقبال کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ہم دکھائیں گے آپ کو چند ویڈیوز، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ سبھی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اپنی محنت، اپنی خطابت کو دیکھنے کے لیے. تو آئیے سب سے پہلا ویڈیو ہم لے لیتے ہیں. خواہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام. السلام علیکم. عزیز ناظرین، میں سید محمد مہدی آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں وہ عید جو سب سے بڑی عید ہے، یعنی عید غدیر. ہم سب اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور جملہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. رسول خدا نے پھر اس کے بعد بیعت کا سلسلہ 3 دن تک جاری رکھا تھا. عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے عمل قبول ہوں پھر ہمیں امام علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا ہوگا. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں. جس میں شامل علی کی ولایت نہ ہو وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں. جس میں شامل علی کی ولایت نہ ہو وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں. ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کو اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. کیا کہنے، بتائیے، ایک چھوٹا سا بچہ اتنے چھوٹے سے ایک مثال میں، ایگزامپل میں اس نے اتنی بہترین بات سمجھا دی ہم سے. بالکل، بہت ہی محنت کے ساتھ شاید یہ ویڈیو کو تیار کیا گیا ہے. بالکل بے شک، اور اس کی مطلب محنت اس میں دکھائی دے رہی کہ اس نے کتنی محنت کی ہے. والدین کی محنت یوں کہا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے والدین کی محنت ہے، اور اس نے اتنی اچھی مثال دی ہے کہ اگر یقیناً بچے جنہوں نے بھیجے ہیں اپنے ویڈیوز اس میں تو وہ سب منتظر ہوں گے، تو وہ بچے بھی اگر سنیں گے تو ان کے لیے بڑی آسانی سے واضح ہو جائے گا کہ ولایت کا کیا مقام ہے. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. آئیے اسی کے ساتھ ہم دوسرا ویڈیو دیکھتے ہیں. جی. السلام علیکم، میرا نام محمد عباس ہے اور میں 9 ایئرز اولڈ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت اکمال. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین اسلام مکمل ہو گیا ہے اور تم پر ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہے اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں. جی، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی آیتیں وغیرہ بھی یاد کرتے ہیں اور پھر اسے پریزنٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. سسٹر کیا کہیں گے آپ؟
بس یہ کہنا ہے کہ خداوند کریم جب ولایت کی دولت سے نوازتا ہے نا تو پھر ماؤں کے اندر وہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ غدیری بنا دیتے ہیں. کیا عمدہ. زیادہ وقت پھر نہ لیتے ہوئے ہم لگاتار ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور ویڈیوز ماشاءاللہ بہت آئے ہیں, رسپانس الحمدللہ بہت آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گدیر خم کا خمار لے کر, گدیر خم کا خمار لے کر, وہیں سے تھوڑی بہار لے کر میں ذکر حیدر کر رہا, زبان مصر ادھار لے کر. جو شب بلند تھا اس کو کیا بلند, جو شب بلند تھا اس کو کیا بلند, اتنی بلندیوں پہ حیدر گدیر میں. السلام علیکم. آئی ایم سید ناہیہ زیدہ فرام وڈالہ ممبئی. آپ سبھی کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. اس موقع پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی حضرت علی علیہ السلام کی کہ دنیا میں آج کل دنیا میں زیادہ تر تمام لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں, لیکن حقیقت میں رزق کس کو کہتے ہیں یہ ہمارے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی ہونا ہی رزق نہیں ہے. ہمارے پاس نیک اولاد, اچھے اخلاق اور اچھے دوست بھی ہمارے لیے بہترین رزق میں شامل ہے. یعنی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمارے پاس اچھے اخلاق, اچھی اولاد اور اچھے دوست بھی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کیونکہ یہ بھی رزق میں شامل ہے. خداحافظ, امان اللہ. ماشاء اللہ اس نے بہت ہی مطلب خوبصورت, میں تو کہوں گی اس کی بڑی ضرورت ہے آج زمانے کو کہ ہم کیا سوچتے ہیں صرف رزق یعنی مال و دولت, لیکن اس نے مولا کائنات کی حدیث کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بچی نے پیش کیا کہ صرف مال و دولت ہی رزق نہیں ہے. اچھے دوست ہمارے پاس ہیں تو وہ بھی رزق میں شامل ہیں, نیک اولاد ہیں, ہمارے اخلاق ہیں, تو یہ تمام چیزیں یعنی اس پر انسان خوش رہ سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے. اس لیے پریشان ہوگی بس مال نہیں ہے اس لیے پریشان ہے. اچھے طریقے سے اس نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو چھوٹی ایج میں سمجھنا بہت بڑی بات ہے. بہت اچھی بات. جی, we'll move on to the next video. Sure. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے لوٹ رہے تھے تب انہوں نے 1000 حاجیوں کے سامنے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا, من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا علی ان کے مولا. آئیے یہ آخری ویڈیو لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک سوال لے لیں. جی. ہر ایک کی کعبے میں ولادت نہیں ہوتی, ہر ایک کی کعبے میں ولادت نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی. دوست نہ رکھنا کبھی علی کے دشمن کو, دوست نہ رکھنا کبھی علی کے دشمن کو, اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی, اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. سسٹر کیا کہیں گے آپ, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قرآن کی آیت یاد کرتے ہیں, غدیر کو سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے رخساروں پر ایک تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعان علی حافظ قرآن نہیں ہو سکتے. اور اس بچے نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت پر وہ شعر بہت خوبصورت ہے کہ مر رہے ہیں لوگ دنیا کی ضرورت کے لیے اور ہم جیتے ہیں بس مولا کی مدحت کے لیے. آیت بلغ کے تیور کہہ رہے ہیں صاف صاف, ہو علی سا سورما تخت خلافت کے لیے. جی آپ کے شعر پر میں خود, کیونکہ یہ محفل ہے, نظر ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. جی, کچھ اس طرح سے یہ عبادت کو عام کرتے ہیں, کچھ اس طرح سے یہ عبادت کو عام کرتے ہیں, سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں, کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو, اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اسی طرح سے ہم سب کو اور توفیقات سے نوازے کہ یقیناً ذکر علی بہترین عبادت ہے. اسی کے ساتھ تفسیر خواہر, جو سب سے پہلا سوال جو ہم نے آج کے لیے اپنا موضوع رکھا ہے, امپورٹنس آف لیڈرشپ. دراصل عید غدیر لیڈرشپ کو منانے کا دن ہے کہ لیڈرشپ دراصل ہے کیا, یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تاکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ رہبری دراصل ہے کیا اور اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سب سے پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے, جواب دینے سے پہلے تمام ناظرین جو ون کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں ان کی خدمت میں غدیر کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتی ہوں, اور ون کے حمایت کرنے والے, ون میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے وہ ہستی جن کے سر پہ آج بھی غدیر کا صحرا چمکتا ہوا نظر آتا ہے, ان کی خدمت میں
مبارکبادی عرض کرتی ہوں کہ مولا آپ کو یہ غدیر کا صحرا مبارک. بہت. اور جواب دیتے ہوئے بس اتنا کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے بہت سمپل سا سوال ہے جی کہ کیوں ضروری ہے لیڈرشپ. بالکل. جواب میں صرف اتنا کہہ دیں تو کافی ہوگا کہ لیڈرشپ ضروری ہے کسی نظام کو چلانے کے لیے. درست. مثلاً ہم گھر میں دیکھیں جی ہمارا باپ جو ہوتا ہے, ہمارے جو والد ہوتے ہیں جی وہ ولی ہوتے ہیں. لیڈر ولی, ٹھیک ہے, وہ ولی ہیں, یعنی ہمارے گھر کو چلا رہے ہیں ہمارے بابا. تھوڑا سا اور آگے بڑھے, ہم اسکول میں دیکھیں, اسکول کو چلانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ پرنسپل, وہ ولی ہے. جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے, ممکن ہے کہ اللہ کا دین بنا ولی کے رہ جائے. خدا اپنے دین کو بنا کسی رہبر کے, بنا کسی ولی کے تنہا چھوڑ دے, ممکن نہیں ہے. یہ انسانوں کی بات تو کجا, اگر ہم جانوروں کے اندر دیکھیں نا, کیا بات ہے, وہاں بھی لیڈرشپ ہے. بہترین دلیل. آپ جا کے دیکھیں شہد کی مکھیوں کے اندر ایک امیر ہوتا ہے, بالکل, ہاں, اسے امیر النحل کہتے ہیں, اور اتفاق سے امیر المؤمنین کو بھی امیر النحل کہتے ہیں. جی یقیناً مولا کے القاب میں سے امیر یعنی امیر, لیڈر, ولی, نحل یعنی مکھیاں, یعنی امیر المؤمنین امیر ہیں. ہم سب چاہنے والے شہد کی مکھی ہیں. جانتے ہیں ہمیں شہد کی مکھی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شہد کی مکھی کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی, کبھی نہیں گندگی پہ, لہٰذا یہ جو امیر وہاں پر بھی ہے. اچھا ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی انسان کو اپنا ولی بناتا ہے تو اپنے جیسا, جی اپنے جیسا بناتا ہے. اللہ اگر کسی کو اپنا ولی بنائے گا, ہائے میں جملے کے صدقے کیا کہ اللہ بے عیب, پاک, منزہ, مبرہ, طیب, طاہر, جیسا رب بالکل ویسے طیب طاہر. اور خداوند کریم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں عرض کیا, ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے تب تک جب تک اس کے جیسی یا اس سے بہتر کیا کہنا ہے. اور آیت کے معنی یہاں پہ نشانی کے لیے کیا بات, ہم تب تک نہیں کرتے جب تک اس سے بہتر یا اس کے جیسی نہ لے آئیں. اب اگر اللہ کے ایک ولی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جا رہا ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں, تو قرآن کے اصول کے مطابق, بے شک چاہیے, کیا بات, قرآن کے اصول کے مطابق یا نبی جیسا ہو یا نبی سے افضل ہو, نبی جیسا بالکل. غدیر میں یہی وجہ ہے کہ اٹھا کر غدیر میں دکھایا اور بتایا اور سنایا, جی اور سنایا. شاید یہی وجہ ہے کہ غدیری جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ جھوم کر یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ ولائے حب جناب امیر رکھتے ہیں. کیا بات, ولائے حب جناب امیر رکھتے ہیں, علی کے عشق کی دولت فقیر رکھتے ہیں. کیا بات, مجال کیا ہے اندھیرے قریب آ جائیں, ہم اپنے ساتھ چراغ غدیر رکھتے ہیں, ہم اپنے ساتھ چراغ غدیر رکھتے ہیں. اور اگر دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے واقعاً کسی کو ولی قرار دیا ہے, کیا خداوند کریم نے واقعاً ولی بنایا ہے, تو ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کو دیکھیں جس میں اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اللہ ولی ہے, جی اس کے بعد ولی ہے, رسول ولی ہے, اس کے بعد وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. خستہ لباس نان جبی دیکھ سبحان اللہ, خستہ لباس نان جبی دیکھ کر مفلس نہ جان لینا جناب امیر کو. جتنی گراں بہا تھی سلیماں کی مملکت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر. مولا علی کا ذکر, مولا علی کے فضائل ہم جتنا بیان کریں, جتنی بھی کوشش کریں اسے مکمل طور پر کر نہیں سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے, علی کا ذکر بہت ہے, حیات چھوٹی ہے. تو جہاں ہم جانتے ہیں کہ سسٹر مولا علی کی لیڈرشپ کی ہم نے بات کی, اور پروگرام غدیر میں بچوں نے بھی کافی محنت کی ہے, کافی ویڈیوز بنائی ہیں. ہم نے 5 ویڈیوز تو دیکھ لی, اور بھی بچے ہیں جو آئی ایم شیور اپنی ویڈیوز کا ویٹ کر رہے ہوں گے. تو نظر کیوں نہ آگے بڑھے اور دیکھیں اب نیکسٹ ویڈیو میں بچے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں اپنا ویڈیو. علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے, وہی حاجت رواں
सब कुछ ऐसा पाया, नबी ने बेटी दे दी। शबे हिजरत जो सोया, खुदा ने मर्जी दे दी। शरफ का अर्श मौला, अबू तालिब का बेटा। माशाल्लाह सिस्टर, हमने देखा कि कितने बेहतरीन तौर पर छोटे छोटे बच्चों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वाकई गदीर क्या है। बिल्कुल, यानी खबर के जरिए कभी अपने अपने अंदाज जी बिल्कुल, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम की वो हदीस है कि हम मुहर्रम के मनाने की ताकीद इसलिए करते हैं कि लोग मुहर्रम को भी उस तरह से ना भुला दें कि जिस तरह से गदीर को भुला दिया। बिल्कुल, तो ये यकीनन एक नई, यूं कहा जाए कि उम्मीद है कि हमारी आने वाली जनरेशन माशाअल्लाह अभी से कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन तौर पर जानते हैं कि वाकया गदीर में दरअसल हुआ क्या था। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मानते तो हैं मगर जानते नहीं हैं। जी मगर हमारे नस्ल का बच्चा पहले जानता है फिर मानता है। बेशक। बच्चे लोरियों में गदीरे कुम का वाकया सुनते हैं तो उनके दिलों में मौला अली की जो चाहत है वो बचपन से ही होती है, वो शौक है बिल्कुल बयान करने का, जिक्र चाहे जिस अंदाज से है लेकिन शौक है माशाअल्लाह। आइए ये अगला वीडियो देख। हाँ। हैदर 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 नफ्स नबी ज़हरा का शौहर, हैदर 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 फातह खैबर काबे का गौहर, हैदर 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 हैदर। सिस्टर्स में जिस तरह हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन तौर पर तफसीर सिस्टर ने हमें एक्सप्लेन किया कि एक वली कितना ज़रूरी होता है और किस तरह हम दुनिया की भी हर फील्ड में देखते हैं तो एक लीडर होना ही चाहिए, ज़रूरी है। तो वहीं किसी इमाम का या जो खलीफा का इंतखाब करना है ये किसकी जिम्मेदारी है? और अगर हम बात करें आम आवाम की, आम लोगों की, तो क्या ये खुद अपने इमाम का, खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं, चुन सकते हैं? अक्लो लॉजिक में इसे आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? जी, तो ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या उम्मत को ये अख्तियार हासिल है कि वो रसूल का जानशीन मुअय्यन कर सकते हैं? तो अगर इसका जवाब हाँ और ना में दें, दलाइल में भी आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगी, लेकिन अगर हाँ और ना में पहली बात हम जानना चाहें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि रसूल खुदा का जानशीन मुकर्रर करने का हक या अख्तियार अवाम को मिल जाए। ये सिर्फ परवरदिगार आलम का काम है और खुदा के हुक्म से इस अम्र को रसूल अंजाम दे सकता है और कोई नहीं। वजह इसकी एक ये भी है कि एक खलीफा या इमाम जिसे मुकर्रर करना है उसमें जो चीज़ें पाई जानी चाहिए, जो खुसूसियात होनी चाहिए, ये एक आम उम्मत के बस की बात नहीं कि वो इस चीज़ों का इल्म रखे। इस मकाम पर कौन पहुंच सकता है ये सिर्फ रसूल और परवरदिगार आलम ही जान सकते हैं। बहरहाल अब कुछ दलाइल के जरिए मैं अपनी बात को पेश करना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने कहा अक्लो मंतिक की राय क्या है, तो उसके जरिए बातें वाज़ेह हो जाया करती हैं। मैं दुनिया की एक मिसाल के जरिए अपनी बात का आगाज़ करूँ, एक मिसाल देती चलूँ कि अक्ल के पैमाने पर हम खुद सोचें। मसलन हम सब जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो स्कूल का एक निज़ाम हुआ करता था। क्या निज़ाम हुआ करता था कि क्लास में क्लास टीचर जो होते थे वो किसी को मॉनिटर अपॉइंट करते थे, किसी को मॉनिटर अपॉइंट करते थे। इसकी वजह क्या होती थी? वजह ये होती थी कि जब वो क्लास टीचर क्लास में ना रहे तो उसके गैर मौजूदगी में क्लास का निज़ाम दरहम बरहम ना होने पाए, शिराजा बिखरने ना पाए, शोर शराबा ना हो, फसाद ना हो, बच्चे लड़े ना आपस में, यानी पूरा सिस्टमेटिक क्लास चलती रहे, मेंटेन रहे, सिस्टम बरकरार रहे। तो यहाँ पर बेसाख्ता कहने का दिल चाहता है कि क्लास टीचर को इस कदर इल्म है कि उसकी गैर मौजूदगी में क्लास में शिराजा बिगड़ने ना पाए, दरहम बरहम ना हो क्लास, तो उसने इतना सोचा कि एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया। तो क्या माज़ अल्लाह रसूल खुदा जिनके सदक़े में कुल कायनात बनी, वो रसूल अरबी के जिनसे बड़ा कोई आलिम हो ही नहीं सकता इंसान में, तो क्या उनके पास माज़ अल्लाह एक क्लास टीचर के बराबर भी इल्म ना था कि वो अपनी ज़िंदगी में जानशीन मुकर्रर कर जाते कि मेरे बाद उम्मत दरहम बरहम ना होने पाए, उम्मत में इख्तिलाफात पैदा ना होने पाए। और गौर करने वाली बात ये भी है कि बच्चे मिलकर मॉनिटर नहीं अपॉइंट कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लास टीचर ही अपॉइंट करता है। जैसा कि अभी ख़ाहर तफसीर इस बात को बड़ी खूबसूरती से वजाहत किया। वो इस्लाम जो अभी ताज़ा ताज़ा अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, रसूल ने जिसे सींचा था, इस तरह से मेहनत की, इतनी तकलीफें उठाई, वो ताज़ा ताज़ा अपने कदमों पर खड़ा होने वाला इस्लाम
اگر رسول خدا اپنی زندگی میں جانشین مقرر نہ کرتے تو وہ شدید خطرات میں آ جاتا، شدید خطرات لاحق تھے. تو یہ رسول کی ذات کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اس دین کو جس کی انہوں نے حفاظت کی ہے، جس کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اللہ نے انہیں، اسے وہ خطرات میں چھوڑ کر چلے جائیں، یہ بھی رسول سے سرزد نہیں ہو سکتا یہ فعل. تو یعنی ماننا پڑے گا کہ رسول نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ میں جانشین معین خدا کے حکم سے کر کے جا رہا ہوں. اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ تو قرآن مجید ہے، جسے کوئی منع نہیں کر سکتا یقیناً. اور ہر معاملات میں قرآن مجید بہترین رہنما بن کر سامنے آتا ہے. لہٰذا قرآن مجید میں بھی اگر ہم غور کریں تو بے شمار متعدد آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک امام کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، چند مثالیں پیش کرتی چلوں کہ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں بھی پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یعنی یہاں پر بھی یقیناً پروردگار عالم جناب ابراہیم سے مخاطب میں تمہیں لوگوں کا، یہ نہیں کہا کہ امت کو یہ حق حاصل یا کہیں پر ایسی کوئی آیت مل جاتی، نہیں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور دوسرا ایک مقام سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں کہ بعض عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اور ہم نے تمہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. تو یعنی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اختیار صرف اللہ کی طرف سے. اور جب دیکھیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کو بھی نبی کو ایک رسول کو چننا ہے تو پروردگار عالم نے ہی انتخاب کیا ہے. تو رہبری کی معراج ہے امامت. کیا بات، رہبری کی معراج ہے امامت. تو یہ ممکن کیسے تھا کہ خدا یہ اختیار ان لوگوں کو دے دیتا کہ جنہیں اس کی عقل و فہم اس قدر ہے ہی نہیں. لہٰذا واضح ہے کہ یہ پروردگار عالم نے اختیار اپنے تک رکھا اور اپنے رسول کو دیا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر ہم دیکھیں غدیر قم کا جو واقعہ ہے تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، حج کا موقع تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رک کر انتظار کیا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ لوٹ کر آئے، جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی آ جائے، تاکہ ہر کسی کے سامنے مولا علی کی امامت کا، ولایت کا اعلان کر دیا جائے. بالکل، کہیں کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہم موجود نہیں تھے. پیچھے والا جو فلسفہ ہے نا، اسے کسی عالم نے اس طرح سے بیان کیا کہ نبی نے جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں بلایا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں بھی واپس بلایا. یعنی نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ولایت علی وہ ولایت ہے کہ نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے. جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گھاٹے میں، جو آگے چلے گیا وہ بھی گھاٹے میں. اسی نقطے کے ساتھ خواہر میں اپنا اگلا سوال خواہر اعظمی سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ خواہر جن دلائل کی بنیاد پر امام علی علیہ السلام جانشین رسول کے لیے بہترین کینڈیڈیٹ جس کو ہم کہے تھے، تو ان تمام فضیلتوں کا یا ان میں سے چند فضیلتوں کا اگر آپ ذکر یہاں پر کر دیں تو مجھے لگتا ہے بہت فیض ہم حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل. ایک بات کو بڑی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے، مطلب لیڈرشپ کا انہوں نے پیش کیا ہے کہ ایک امام جو مطلب انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس میں یہی آپ کا جو سوال ہے نا کہ مولا علی سب سے زیادہ استحقاق کیوں رکھتے تھے، کیا وجہ ہے، تو وہ بات اس میں واضح ہو جائے گی. تو انہوں نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ لیڈرشپ کا کیا ہونا چاہیے جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے مولا کائنات سے، حضرت علی علیہ السلام سے. تو پہلی چیز کا کتاب المواقف میں الایجی نے اس انداز سے اسے پیش کیا ہے کہ پہلی چیز ایک لیڈر میں جو ہونی چاہیے وہ ہے کہ وہ علم میں سب سے اعلیٰ ہو. اپنے زمانے میں علم میں سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اور اب جب اسی بات کو لے کر ہم آتے ہیں حضرت علی کے در پر تو ہم پاتے ہیں ان سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. عالم سلونی کا دعویٰ کرنے والا کون ہو سکتا ہے سوائے حضرت علی علیہ السلام کے. بے شک بارہا سنا ہے، بچے بچے ہمارے گھروں کے الحمدللہ یہ حدیث مبارک یاد ہے. تو وہ علم کہ جو اس قدر علم بانٹ رہا ہے، دنیا فیض حاصل کر رہی ہے، جن کے در سے کہ کوئی مسئلہ کسی کو بھی ان کے دور میں ہو، لیکن سب نے علی کا دامن تھامنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بھلے دل سے کوشش کی ہو یا اوپر سے، لیکن مسئلے حل کروانے ہیں نا، تو یقیناً علی کے در پر آنا پڑا. علی سے بڑھ کر عالم نہیں ہے. تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ سردار علم کے ہوتے ہوئے محتاج علم کو چننا، سردار علم کے ہوتے ہوئے محتاج علم کو چننا، یہ تو بالکل انصاف کے، عدل کے خلاف اور عقل کے خلاف
صاف بات ہے نا, جو بیسٹ ہے, جو سردار ہے, کبھی علی نے بھی کسی سے پوچھا ہو تاریخ خاموش ہے, کہیں نہیں آپ کو ملے گا, کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے. لہٰذا یہ پہلی چیز انہوں نے پیش کی ہے المواقف میں علی جی نے, کہ پہلی چیز جو ہونی چاہیے علم میں سب سے اعلیٰ. دوسری چیز کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ ہے کہ ایک لیڈر اپنے زمانے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ وہ عادل ہونا چاہیے, عدالت اس کی. اب کہنے کی ہی ضرورت نہیں ہے. متعدد واقعات اور روایت اس کے متعلق موجود ہے, ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کی کتب میں بھی موجود ہے, اور اہل تشیع کی کتب میں بھی بے شمار واقعات موجود ہیں آپ کے عدل و انصاف کے متعلق. لہٰذا اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کہہ دینا کافی ہے کہ لکھا گیا کہ علی کو مارا ہی گیا ہے شدت عدالت پر. کیا بالکل بالکل, قتل کرنے کی وجہ شدت عدالت تھی. لہٰذا علی جی نے تیسری چیز کو جو پیش کیا ہے کہ شجاعت میں سب سے بہترین ہونا چاہیے. اب مولا علی سے شجاع اور کون ہوگا, مرد میدان ہے وہ, ان سے بڑھ کر بہادر نہیں دیکھا ہم نے. آج بھی زمانہ ان کی بہادری کے قصے سنا رہا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو. تو یہ تمام تینوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے معیار کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو اس بات کو ہم نے پایا. اور یہ 8th سینچری کے ہیں جو ہیں عالم علی جی, لہٰذا انہوں نے خوبصورت انداز سے اسے پیش کیا ہے. اور آخر میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہ صرف یہی نہیں, بارہا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے بارہا پہچنوایا ہے, اور بہت وضاحت کی ضرورت نہیں. الحمدللہ خواہر تفسیر نے اور ہماری دونوں بہنوں نے, آپ خواہران نے بھی بہت ہی اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ ذوالعشیرہ میں بھی پہچنوا رہے ہیں, تو کبھی مباہلہ میں پہچنوا رہے ہیں, دیگر جو جنگیں ہیں ان میں بھی پہچنوایا. بارہا لوگوں نے دیکھا ہے آپ کو, اور کس انداز سے کہ بارہا رسول نے پہچنوایا. متعدد حدیثیں موجود ہیں آپ کی شان میں, بے شمار حدیثیں ہیں جو کہ شیعہ سنت سبھی کتابوں میں موجود ہے. اگر کسی کی ذات گرامی کو پہچنوایا ہے تو رسول خدا نے صرف مولائے کائنات کو, تاکہ بارہا یہ واضح ہو جائے کہ میرا جانشین یہی. اور آخر میں اعلان ولایت غدیر خم میں کر کے اس بات کو مکمل فائنلی کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں بتایا اور واضح کر دیا کہ مولا علی جیسا دوجا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے بچے شاید کافی وقت سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کا ویڈیو کب دکھایا جائے گا, تو بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف. سبحان اللہ. سسٹر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الگ الگ مقامات سے بچوں نے اس طرح سے کوشش کی ہے, ویڈیوز بھیجے ہیں, اور یو پی سے بھی, جیسے کہ اس بچے نے محمد افراز نے بہت ہی چیخ کے بڑے اچھے سے جوش میں محمد افراز نے پڑھا ہے. اور یہ بھی خوشی ہو رہی کہ کہاں کہاں لوگ یقیناً ہر جگہ دیکھ رہے ہیں چینل ون کو, اور دیکھتے بھی ہیں, اور جو مطلب اس طرح سے شرکت بھی کر رہے ہیں جشن میں, بچے بھی کہنے کو ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شرکت اتنے لوگ, اور وہ بھی اتنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ شریک ہونا, بڑا خوشی کا ماحول ہو گیا ہے. خدا بس سب کو شاد و آباد رکھے. آمین. اور ہم 2-4 ویڈیوز لے لیتے ہیں. شاہ مردہ شریعتدہ قوت پروردگار, شاہ مردہ شریعتدہ قوت پروردگار, لفتہ اللہ لیلا سیف اللہ ذوالفقار, یہ شہنشاہ نجف آنکھیں بس تیری طرف, دل پہ جب مشکل پڑی تو اس گھر تیرا لہوئی بہا, کعبے میں تیری ولادت, مسجد میں تیری شہادت, لازم ہے تیری ولایت لازم ہے. السلام علیکم, میرا نام رازیہ سید ہے.
امام زمان علیہ السلام اور آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے علاوہ اور کوئی عید ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہے، سب سے عظیم عید ہے. راوی نے پوچھا کون سی عید ہے؟ انہوں نے فرمایا 18 ذی-الحجہ 10 ہجری کو جب رسول خدا نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے. اس دن کو عید غدیر قرار دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ان پر ایمان نہیں رکھے گا چاہے وہ جتنی عبادت کرے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے، دو دشمن دونوں کو، لیکن ایمان کی دولت صرف دوستوں کو دیتا ہے. اہل بیت ہمارے لیے نعمت ہے، ان پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. کتنی بیوٹیفلی منقبت ریسائٹ کی ہے بچوں نے، ماشاءاللہ. یقین نہیں ہوتا یہ اتنے سے بچے اور اتنی اچھی لہن کی سمجھ اور اتنی اچھی سی ادائیگی. محبت مولائے کائنات بول رہی ہے ان کی زبان سے. یقیناً یہ زبانیں میس ہمیں تمار نے دی، صدقہ ہے. بے شک بے شک. آئیے ہم ایک اور ویڈیو لے لیں. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، آکے بد بھی سور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے. لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. ہاں لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے. مر بھی جائے تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں. ہاں مر بھی جائے تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں. کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی افتخار اٹھائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوشی ہوتی ہے بچوں کو اس طرح سے منقبت پڑھتے ہوئے. ایک بہت ہی اچھا سما باندھ دیا ہے بچوں نے. سسٹر تفسیر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک بہترین طور پر عزمی اپی نے ہمیں کرائیٹیریا بھی واضح کر دیا کہ امام آخر کیسا ہونا چاہیے. اور اب کہتے نا کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا کہ امام علی سے زیادہ ولایت کا، امامت کا کوئی اور حقدار تھا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. تو وہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کسی مقام پر امام علی علیہ السلام نے، مولا کائنات نے خود یہ بیان کیا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز، خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ جی، جیسا کہ خواہر ازمین بیان کر رہی تھیں، میں اپنی بات کو وہیں سے ربط دیتے ہوئے آغاز کرنا چاہوں گی کہ شجاعت جو بیان کی انہوں نے کہ ایک ولی خدا کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. جب تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا نا تو امام سجاد کا ایک قول ملا. مولا عرض کرتے ہیں وہ دروازہ جسے 44 مرد بند کرتے تھے، کھولتے تھے، عاجز تھے. مولا کا جملہ عاجز تھے، اسے میرے دادا نے 2 انگلیوں پہ اٹھایا. اگلا جملہ آپ سنیں، مولا فرماتے ہیں اس عالم میں
کہ میرے دادا 3 دن سے روزے سے ہائے 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 سبحان اللہ. شجاعت کا یہ عالم تھا کہ مولا سجاد عرض کر رہے ہیں کہ میرے دادا 3 دن سے روزے سے تھے، نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور اس دروازے کو 2 انگلیوں سے اٹھایا. یہ شجاعت امیر المؤمنین ہے. اور ایسا شجاع ولی اللہ جب تخت خلافت پر آیا ہے، اور اس مولا نے جب اپنے گورنر لوگوں کو بنائے ہیں، کسی کو بصرہ کا بنایا، کسی کو مصر کا بنایا، تو پھر گورنر بنانے کے بعد، ولی بنانے کے بعد مولا نے اپنے بنائے ہوئے ولی کو جو تاکید کی ہے، جو تنبیہ کی ہے، اس تنبیہ کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مولا کیا چاہتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں، ایک لیڈر کے اندر کیا خوبی ہونا چاہیے. جیسا کہ جناب مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنایا، کیا بات. مالک اشتر وہ پتھر، مولا کائنات کا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مالک اگر تم ایک پتھر ہوتے نا تو اتنے قیمتی ہوتے کہ کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا. مالک اگر تم ایک پہاڑ ہوتے تو تم اتنے بلند ہوتے کہ تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا. اتنی بلند ہستی مصر کا گورنر بنایا مولا نے، اور پھر اس کے بعد ایک لیٹر لکھا. دیکھیں یہ اس لیٹر کو بتانے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مولا کے گورنروں میں عثمان ابن حنیف جیسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کو جب گورنری ملی ہے تو ان کے بیٹے نے آ کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا دیکھو نا، اب تو آپ گورنر بن گئے ہو، میرے جوتے کتنے پھٹ گئے، اب نیا جوتا دلا دو. تو عثمان ابن حنیف نے یہ جملہ کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے لال تم یہ دیکھ رہے ہو کہ گورنر کے اور لیڈر کے بچے کے جوتے پھٹے ہوئے، تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ خود گورنر کے جوتے پھٹے ہوئے. میں علی کا غلام ہوں، بیت المال میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا نہ اپنے بچے کے اوپر. ایسے لیڈر مولا کے پاس موجود تھے، مگر اس طرح کے لیڈر کو بھی مولا نے خط لکھا تھا، اپنی طرف سے کوئی حجت نہیں چھوڑا، اور خط لکھ کر مولا نے کہا تھا عثمان ابن حنیف میں نے سنا ہے کہ تم نے امیروں کے دسترخوان پر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھایا. ہاں تم امیر کے بلانے پر چلے گئے اور ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر تم بہترین غذا کا استعمال کر رہے تھے، تم کھاتے چلے جا رہے. جانتے ہو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ عثمان ابن حنیف نے امیروں کے دسترخوان کی روٹیوں کو چنا ہے یا کھایا ہے، بلکہ لوگ یہ کہیں گے علی کا چاہنے والا. بالکل تم جو کچھ بھی کرو گے بالکل منسوب مجھ سے کیا جائے گا. اور آج یہ ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے اخلاق کتنے بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی منسوب کیا جاتا ہے یہ علی کے چاہنے والے، اور ان کا کردار ایسا ہے. جب مولا کے ایسے گورنر جو بیت المال میں سے اپنے بیٹے کے لیے جوتے نہ خریدیں، ان سے ذرہ برابر بھی اگر مسٹیک ہو جائے تو مولا برداشت نہیں کرتے، پھر کیسا گورنر مولا کو چاہیے تھا. دیکھیں مالک اشتر کو مولا نے لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں جو کچھ باتوں کی تاکید کی ہے، ایک جملہ اس کا مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. مولا عرض کرتے ہیں اے مالک، الناس صنفان، انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، اما خلق فی الدین او نذیرک فی الخلق. ایک وہ ہیں جو تمہارے دینی برادر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دینی برادر نہیں ہیں مگر خلقت اللہ ہیں، بالکل تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں. اگر دینی بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ کیسا تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے، اور اگر خلقت پروردگار عالم ہے، مخلوق الہی ہے، تو مخلوق کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. پھر مولا عرض کرتے ہیں مالک تم ایک گورنر ہو، تم ایک لیڈر ہو، تمہارے سامنے تمہارے ماتحت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، چھپا کے معاف کر دینا. بالکل اس طرح جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری برائیوں کو خدا معاف کر دے اور تمہیں معاف کر دے، تم اپنے ماتحت کی برائیوں کو چھپانا. اے مالک یاد رکھو کہ جو تم سے پہلے گورنر تھے ان کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے، اب تم گورنر بنے ہو تو تمہارے بارے میں بھی باتیں ہوں گی، اس پہ توجہ نہ کرنا. اور پھر مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عیب اس لیے ظاہر نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو عہدہ ہی نہیں ملتا. کیا بات ہے نا، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک عہدیدار کے اندر برائیوں کو چننا آسان ہے، لیکن جن کو عہدہ ہی نہیں ملا ہے ان کی برائیاں کیسے آشکار ہوں گی. تو مولا فرماتے یہ ساری باتیں. پھر اس کے بعد مولا نے جو مالک اشتر سے کہا وہ خوبصورت سا جملہ کہ مولا کہتے ہیں کہ مالک میں چاہتا ہوں کہ عدالت کو قائم رکھنا، اور عدالت کے ایسے پابند کہ حجر ابن عدی نے جب ایک
قضاوت کے جو درجے پر فائز تھے، جن کو مولا نے قاضی بنایا تھا، ان کے سامنے جب لایا گیا ملزم، مجرم نہیں، ملزم، سخت لہجے میں بات کی تو مولا نے ہٹا دیا. مولا خطا کا ملزم سے مجرم کی طرح ثابت نہیں، فقط الزام لگا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا ہے، لہٰذا تم قضاوت کے قابل نہیں ہو. ٹھیک ہے. پھر مولا عرض کرتے ہیں، دیکھیں ایک ایک طبقے کے بارے میں مولا نے باقاعدہ سفارش کی ہے، اور مالک اشتر سے بہت بہت بڑا لیٹر ہے، طویل لیٹر ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اس کے کچھ جملے فقط میں پیش کر رہی ہوں جو مجھے بہت اچھے لگے. اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ مالک جب نماز پڑھانا نا، جب تم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو نا، تو اپنے ذہن میں جوانوں کو رکھ کے نہ پڑھانا. ہائے 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 میں صدقے، کیا کہنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے پیچھے ضعیف کھڑے ہیں جی، بہت طویل نماز نہ پڑھا دینا کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہونے لگے، وہ بیٹھ نہ پائیں، وہ کھڑے نہ ہونے پائیں. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تفسیر آپ کیوں اتنی چھوٹی مجلس پڑھتی ہیں؟ کیا بات. میرا جواب یہی ہوتا ہے، اس لیٹر کے پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ یہی جواب دیتی ہوں کہ میری مجلسوں میں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. جوان تو بیٹھ سکتے ہیں 2-3 گھنٹے، بزرگ کی کمر میں درد ہوتا ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، لہٰذا چھوٹی مجلس پڑھتی ہوں تاکہ ان کو درد نہ ہو. بہرحال پھر مولا نے عرض کیا جب بیت المال کو تقسیم کرنا نا، تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ عزیز ہے، اس کو زیادہ دے دیا جائے، یہ پڑوسی ہے، اس کو کم کر دیا جائے. ایک ایک چیز کے بارے میں مولا گزارش کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اپنا وعدہ اپنی رعایا سے کرنا، پورا کرنا. ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب وعدہ کرنا اپنی رعایا سے سچا وعدہ، تو اسے ضرور پورا کرنا، ضرور، اور لوگوں کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا. عہدے پر فائز ہونے کے بعد لوگوں کی برائیوں کو نہ تلاش کرنا جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں. بالکل. تھوڑا سا بیچارہ کوئی آگے بڑھا تو اس کی برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا ہے کہ دولت اور اختیار ملنے پر لوگ بدلتے نہیں ہیں، نقاب ہوتے ہیں. اور پھر مولا کی اس قول پہ بھی قربان جاؤں کہ مولا عرض کرتے ہیں کہ جب تمہارے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور جب لوگ تم سے جلنے لگے تو سمجھنا کہ کچھ بن گئے ہو. بالکل ٹھیک. کیونکہ سڑک پہ کھڑے ہوئے فقیر سے تو کوئی نہیں جلتا، اس کی تو کوئی برائی نہیں تلاش کرتا. بہرحال بس یہ چند باتیں میں اتنا کہنا چاہوں گی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اگر امیر المؤمنین ایک چھوٹے سے مصر کے شہر کے لیے ایک گورنر بناتے ہیں تو اس گورنر کے ایسے اوصاف گنواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس گورنر کے اندر ایسی خوبیاں ہوں تو جسے اللہ نے گورنر بنایا ہو، اس کی کوالٹیز کی کیا، جسے اللہ نے اپنا ولی قرار دیا ہو، جسے خدا نے اپنا ولی بنا کر نبی کا وصی بنایا ہو، اس کی خوبیاں کیا ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی. شاید یہی وجہ ہے کہ روایات کے جملے ہیں ید اللہ کو دیکھنا ہے تو علی کے ہاتھ دیکھو، وجہ اللہ کو دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، لسان اللہ چاہتے ہو تو علی کی زبان کو دیکھو، عین اللہ چاہتے ہو تو علی کی آنکھوں کو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین ہماری اور آپ کی جان ہے، آن شان، زندگی قربان ہماری اور آپ کی. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات کا موقع ملا تو آگے کی باتیں کی جائیں گی. بس مولا نے یہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کی کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک سسٹر، بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا. اور ساتھ ہی میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں یہ لیٹر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا تھا، تو وہیں ہم ہماری عام زندگی میں بھی اگر اس پوائنٹس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو فلسفہ زندگی ہی ہم سمجھ جائیں گے اور ایک اصل علی کے چاہنے والے بن کر دکھائیں گے. سے کتنے بہترین پیغام کو مولا نے مالک اشتر کو جو خط لکھا ہے اور خواہر نے بیان کیا، تو اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں اپنی زندگی سے تو بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، رشتے داریوں میں اتفاقیاں اور یہ تمام سارے پرابلمز جو ہے وہ ختم. اور امام علی چاہتے ہیں کہ جو علی کے چاہنے والے ہوں وہ اسی طرح ہو. بالکل. ہم میں سے ہر کوئی یقیناً کسی نہ کسی جگہ پر اقتدار رکھتا ہے. بے شک ضروری نہیں ہے کہ ہم حکمران ہی ہوں، ہمارے نیچے ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نیچے ہمارے انڈر جو گھر میں لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نیچے ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی حکمران ہی ہوں. لہٰذا یہ لیٹر سب کو پڑھنا چاہیے. اور آپ پڑھ رہی تھی یہ لیٹر تو بالکل یہ ذہن میں میرے بھی ہے اور یقیناً یہاں پہ جو موجود ہیں تمام لوگ اور جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں سب کے ذہن میں ہوگا کچھ نہ کچھ تو یقیناً سب کی زندگی سے مل رہا ہوگا، ریلیٹ کر رہا ہوگا اور انہیں تسلی مل رہی ہوگی جوابات. اور جو اگر سیکھ لیں اس لیٹر سے تو زندگی ہی سنور جائے گی. اور ابھی آپ نے جیسے کہ اس نقطے کو مولا کی ذات سے ریلیٹ کیا کہ جب مولا ایک گورنر
کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی باریکیاں دیکھتے ہیں. تو پھر جب اللہ ایک گورنر یا ایک ولی کو اپوائنٹ کرے تو بس اسی پر یہ نظم غدیر کے منسلک کہ حاصل جسے قضاء و قدر وہ امام ہے, قبضے میں جس کے شام و سحر وہ امام ہے, تا عرش جائے جس کی نظر وہ امام ہے, شاہد ہو جس کے خیر بشر وہ امام ہے, زنجیر وقت کھینچ لے جذبے نگاہ سے, سورج کو حکم دے تو پلٹ آئے راہ سے, پل میں جو انقلاب کرے وہ امام ہے, ہر شے پہ جس کا حکم چلے وہ امام ہے, جو درس جبرائیل کو دے وہ امام ہے, جس کو خدا امام کہے وہ امام ہے, آئے نہ فرق جس کے خضوع اور خشوع میں, خیرات کر دے مہر سلیمان رکوع میں, آب رواں ہو جس کی زمیں وہ امام ہے, جو فرش پر ہو عرش نشیں وہ امام ہے, حق الیقین ہو جس کا یقین وہ امام ہے, جس کے بغیر دین نہیں وہ امام ہے, تاریخ کیا بھلائے گی اس انتظام کو, خیبر میں مصطفیٰ نے بلایا امام, بنیاد حق ہے جس کی ولا وہ امام ہے, جس کا لقب ہے عقدہ کشا وہ امام ہے, پہنے جو ان نما کی قبا وہ امام ہے, پیغمبری ہو جس کی ادا وہ امام ہے, دشمن کا دل بھی جس کے لیے حق رہی کرے, دشمن کا دل بھی جس کے لیے حق رہی کرے, سو جائے میٹھی نیند تو دنیا نبی کہے, سو جائے میٹھی نیند تو دنیا نبی کہے. اسی کے ساتھ عزیز ناظرین و سامعین, ہم آپ سبھی سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم تمام ویڈیوز کو یہاں پر ذاکراؤں کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے, مگر یہ جان لیجیے کہ آپ تمام کی محنتیں مشقتیں ہماری نظروں میں اور امام کی نظروں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اسی لیے انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اختتام میں آپ تمام کے ویڈیوز کو یہاں شیئر ضرور کریں گے. آپ تمام کی پکچرز, آپ تمام کے نام اسکرین پر ضرور آئیں گے, اور ساتھ ہی ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جتنے بھی بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, آپ کا پارٹیسپیشن ہمارے لیے کافی اہم ہے, بے شک بہت اہم ہے, اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں, ممنون و مشکور ہوں خواہر عزمی رضوی کی, خواہر تفسیر رضوی کی, کہ آپ دونوں نے یہاں آ کر اس جشن کو بہترین انداز سے ہمارے ساتھ ادا کیا. ہم بھی شکر گزار ہیں کہ اس پرمسرت موقع پر اتنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ میں ہم نے جشن منایا, جشن کا انعقاد یہاں کیا گیا, اور چینل ون کی یہ کوشش خدا کامیاب کرے. دعا ہے خدا سے کہ یہ ہمارا یہ جشن انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ جشن کے طفیل ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب. آخر میں ہم بس یہی دعا کرنا چاہیں گے کہ جس طرح آج ہم نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ جشن منایا ہے, انشاءاللہ اگلے سال ہم اسی طرح کا جشن امام کے ساتھ منائیں, اور انشاءاللہ نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے روضے پہ بیٹھ کے منائیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, لیکن آپ کی رائے, آپ کے رسپانسز ہمارے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں, آپ انہیں ہمیں ضرور بھیجیں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ٹیم ون کو دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور شمار کیجیے. شکریہ. فی امان اللہ.